نیویارک میں اترا، ٹرمینل تبدیل کرنا تھا مجھے، تو ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر آیا، ایک کلرڈ مجھے ڈرائیور دکھائی دیا، ٹیکسی میں بیٹھا تھا، میں نے کہا چلو یہ ایشیائی معلوم ہوتا ہے۔ قریب آیا تو ماشاءاللہ اس کی داڑھی بھی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی مجھے ٹرمینل فلاں پر لے جاؤ۔ اس نے گیٹ کھولا، میں بیٹھ گیا، کہتا ہے اجازت ہو تو ایک کیسٹ لگا دوں؟ میں نے کہا میوزک ہے، سانگ ہے؟ کہتا ہے نہیں، دینی باتیں ہیں۔ میں نے کہا لگا دو۔ اس نے جو لگائی تو وہ 86 میں ایک پشاور میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوئی تھی، وہ شروع ہو گئی کچھ دیر، پھر اس نے والیوم آف کیا، بالکل آہستہ کر دیا، اور مجھے کہتا ہے کہ اس کو جانتے ہو؟ اس وقت جو تاثرات تھے وہ بڑے عجیب تھے۔ میں نے کہا کوشش کر رہا ہوں اس کو جاننے کی، اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اس انداز میں کہا کہ اسے ڈاؤٹ ہوا، کہتا ہے نہیں آپ جانتے ہیں اس کو؟ میں نے کہا وقت کیوں ضائع کروں؟ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہو۔ اس نے پھر بریک لگائی، گاڑی سائڈ پہ کی، اور آ کر میرے ہاتھ پکڑ لیے، چومتا بھی رہا اور آنسو سے میرے ہاتھ دھوتا بھی رہا، دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی، رونے کی کوئی وجہ ہے تو مجھے بھی بتاؤ، میں تیرا ساتھ دوں۔ کہتے ہیں رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں تو ہندو تھا، میرا ایک کولیگ تھا ٹیکسی ڈرائیور، اس نے مجھے یہ کیسٹ دی، اس کیسٹ نے مجھے یہ بنا دیا۔ اب ظاہر ہے جی عبد المجید کیا شے ہے؟ کچھ نہیں، آپ سب سے ناقص اور ضعیف ہیں، آپ سب اچھے ہیں مجھ سے، کوئی تکلف نہیں کر رہا ہوں، نہ انکسار کر رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میں اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ بس جو بھی اگر کوئی قدر و منزلت ہے تو صرف قرآن کی نسبت سے ہے، صرف قرآن کی نسبت سے ہے۔ دنیا میں بعض ایسے مقامات پہ جاتا ہوں جہاں میری بات، میری زبان نہیں سمجھی جاتی، لیکن وہ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، کہیں ترجمہ ہوتا ہے، کہیں ترجمہ ہوتا ہی نہیں۔